زکوٰۃ اسلام کے ان 5 پلرز میں سے ایک چیز ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم۔ صحیح بخاری کی 5ویں حدیث جو بچوں کو اسکول میں رٹائی جاتی ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پہلی چیز اس کی گواہی دینا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کا انکار کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، وہ یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، بالاتفاق وہ انسان کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ اس کے مال کے اوپر فرض ہے، اس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا غلہ ہے، اتنا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بول دیتا دردناک عذاب ہوگا، انسان کے ڈرنے کے لیے اتنا کافی تھا۔ اللہ نے اتنے پر بس نہیں کیا، اللہ نے زکوٰۃ چوروں کے عذاب کی ڈیٹیل بیان کی، کیسا عذاب کیا جائے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جس مال کی تو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، جس سونے چاندی کی تو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، وہ سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعے تیرے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تیری پیشانیوں کو داغا جائے گا، تیری پیشانیوں کو، تیرے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تیری پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے زکوٰۃ چورو، اے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ نکالنے والوں، یہ تمہارے زکوٰۃ نہ نکالنے کا پنشمنٹ ہے، یہ تمہارے زکوٰۃ نہ نکالنے کی سزا ہے۔ اور جانتے ہو سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ زکوٰۃ لینے کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے۔ یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بعد پہلو کو داغا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ جس کو نہیں دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ لینے والا آیا دیکھ کر کے پہلو بدل لیتا ہے، پہلو کو داغا جائے گا، اور پہلو بدلنے کے بعد پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پیشانی، پیٹھ اور پہلو تینوں کو داغا جائے گا۔ یہ تو ایک عذاب ہوگا، ابھی اتنے پر بس نہیں ہے، ایک اور عذاب ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالے،
اس کا مال قیامت کے دن مسل لہو شجاعا اقرا، گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ اچھا سانپ، ابھی آج ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے، ان کے گھر کے آس پاس سانپ بہت نظر آ رہا ہے۔ سانپ کا زیادہ نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے گھر کے آس پاس اگر بہت زیادہ سانپ نظر آ رہے ہیں، یہ جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو خواب میں بہت زیادہ سانپ نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس کے خلاف کوئی بہت بڑی دشمنی اور چال چلی جائے۔ اور سانپ کی شکل میں کبھی کبھی جنات بھی آتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر سانپ کو دیکھو تو 3 بار کہو چلا جا چلا جا چلا جا، اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے گا، اس کے بعد مار سکتے ہو۔ تو سانپ تو ایسے ہی بہت زہریلا ہوتا ہے۔ اچھا سانپ اگر کسی کو کاٹ لے تو آج اسی کٹیہار کے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ سانپ کاٹنے کا وش اتارنے کا ایک ہمارے یہاں منتر پڑھا جاتا ہے، منتر پڑھتے ہیں بھائی باقاعدہ، اور کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے، ان کا زہر اتر جاتا۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا الٹا سیدھا کچھ پڑھ کے سنایا، اللہ محمد رکھو پائے سہائے، کچھ ایسے پڑھ کے انہوں نے سنایا، اور کہا کہ اس کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو سانپ ہوتے ہیں جنات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور شیطان بھی جنات ہی میں سے ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطانی جن ہو جو سانپ کی شکل میں انسان کو کاٹ رہا ہو تاکہ انسان شرکیہ کلام پڑھے اور اس کا زہر اتر جائے۔ اگر زہر کسی کو کاٹ بھی لے سانپ اور زہر اتارنا ہے تو اللہ کا کلام پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آپ، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، شرکیہ منتر پڑھنے کی اور کسی شرکیہ مشرک اوجھا کے پاس جا کے اس کو اتارنے کی بالکل اجازت نہیں۔ تو سانپ کہا ہوتا تو کافی تھا۔ فرمایا قیامت کے دن جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، علماء نے لکھا گنجا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گنجا سانپ کی شکل میں آئے گا، لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، اور وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن میں پھندا بن جائے گا، فیاخذ بلحظمتیہ، اور اپنے چبڑے میں اس کو لے لے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، اے دنیا میں اپنے مال کو جمع کرنے والے، بینک بیلنس بنانے والے، خزانہ بنانے والے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنی خطرناک چیز ہے زکوٰۃ کو نہ دینا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اسلام لانا چاہتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو یہ تمہارے بھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ اگر وہ جڑے گا تو نماز بھی قائم کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ زکوٰۃ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور آپ کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت عمر نے روکنے کی بھی کوشش کی اور کہا کہ اے حضرت ابوبکر، اے خلیفہ وقت، اے امیر المومنین، اگر آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف اگر آپ جنگ کریں گے تو انجام سوچ لیجئے دنیا کیا کہے گی، یہ تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ واللہ لو منعونی اقالا، اللہ کی قسم اگر یہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے یا ایک اونٹنی کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، لقاتلتہم، تو میں اس
اونٹنی کے بچے کے اوپر یا اس رسی کے اوپر بھی میں جنگ کروں گا جب تک اس کو وصول نہیں لوں گا. تو یہ ہے زکات. یہ زکات، اس کا نام زکات کیوں پڑا؟ زکات کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتے ہیں پاک ہونا، ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا. زکات سے آپ کا مال بڑھتا ہے اور زکات سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، اس لیے زکات کا نام زکات رکھا گیا. اور یہ زکات کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی پہلی لاجک یہ ہے، آپ کے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا ہے. آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہمارے دلوں میں مال کی محبت بہت ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. کسی کے دل میں کم ہے، کسی کے دل میں زیادہ ہے، لیکن مال کی محبت ہے. جب آپ اپنے مال کی زکات نکالیں، 1 کروڑ کا آپ کے پاس مال ہے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ آپ زکات نکالیں گے. 7.5 کنٹل آپ کے کھیت میں اناج پیدا ہوا، 7.5 کنٹل اناج کا جب 10% آپ زکات نکالیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سب مال میرا نہیں ہے، اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس مال میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے. مال کی محبت آٹومیٹک کم. زکات کا ایک مقصد یہ بھی ہے آپ کا مال پاک ہو جائے. آپ حلال کمائی کرتے ہیں، پاک کمائی کرتے ہیں، لیکن کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ انجانے میں کچھ آپ سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. زکات آپ کے مال کو پیوریفائی کرے گا، پاک کرے گا، فلٹر کرے گا. اب اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا حرام کمائی کر لو اور زکات نکال دو پاک ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. جو انجانے میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، زکات کے ذریعے وہ میل کچھ پاک ہو جاتا ہے. زکات کا تیسرا مقصد سماج سے غریبی کا خاتمہ کیا جائے. آج کا دور تو وہ ہے غریبی کا نہیں، غریبوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. غریبوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے اسکیمیں نکالتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے ہر اسکیم کا فائدہ امیروں کو مل رہا ہے، اور غریب بیچارہ کل بھی غریب تھا، آج بھی غریب ہے، اور دن بدن غریب ہو رہا ہے. زکات سماج کے ان غریب طبقے کی مدد کے لیے رکھی گئی جو اپنی آجیویکا کے لیے، اپنی جیویکا کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے محتاج ہیں. کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے. یہ زکات ان غریبوں کی مدد کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھو اس زکات کا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سماج میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہے تو مالدار مگر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی دنگا فساد کی وجہ سے، کسی چوری کی وجہ سے بیچارہ پریشان، وقتی پریشان ہو گیا، اس کی مدد بھی آپ زکات کی رقم سے کر سکتے ہیں. زکات کس کو دے سکتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں زکات کا حقدار کون ہے، زکات کے مصارف کیا ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، آیت نمبر 60 کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. زکات فقراء کو دے سکتے ہیں، فقیر کو. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، چاہے وہ مانگتا ہو چاہے مانگتا نہ ہو. والمساکین، اور زکات کی رقم سے مسکین کی بھی مدد کر سکتے ہیں. مسکین کے پاس مال ہے مگر اتنا نہیں ہے جس میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے مگر ضرورت بھر کا نہیں ہے، اس کی بھی مدد ہم زکات سے کریں گے. والعاملین علیہا، اور زکات کی رقم اس کو بھی دے سکتے ہیں جو زکات وصولنے جا رہا ہے. زکات وصولنے والے کی سیلری، اس کا پیسہ بھی زکات کی رقم سے دیا جا سکتا ہے. والعاملین علیہا، اس کے بعد فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکات کی رقم ان کو بھی دے سکتے ہیں
جن کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو. کوئی نان مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اس نے قرآن پڑھا، اس نے حدیثوں کو پڑھا، اس نے پیارے رسول کو پڑھا، اب وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا فائنینشیل سپورٹ کر دیا جائے زکوٰۃ کی رقم سے، تو ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اور گردن کو چھوڑانے میں، کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. آج کے دور میں غلامی کا دور نہیں ہے. کوئی مسلمان بے قصور ہے اور قید خانے میں اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ سڑ رہا ہے، اس کو رہا کرانے کے لیے قانونی کارروائی کرنے کے لیے وکیلوں کی فیس بھرنا یا جو بھی قانونی پروسیس ہے وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے پورا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا والغارمین، اور زکوٰۃ کی رقم قرضداروں کو بھی دے سکتے ہیں. کوئی قرضدار ہو گیا، اس نے اپنی کسی ضرورت کے لیے قرضہ لیا اور اب بیچارے کے پاس طاقت نہیں اپنا قرضہ ادا کرنے کی، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ. اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے انڈر میں جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے جو کام ہیں وہ بھی اکثر علماء کے نزدیک اس مد میں آتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور آخری مصرف وابن السبیل، کوئی مسافر آدمی ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت پیسے والا ہو لیکن سفر میں اگر وہ لٹ گیا پٹ گیا، اس کی رقم، اس کی مدد بھی ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ہو گیا زکوٰۃ کا مصرف. اب اور آگے بڑھیے، کون کون سے مال میں ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ سب سے پہلے سونا اور چاندی کی زکوٰۃ سمجھ لیتے ہیں. سونے کی زکوٰۃ، سونے کی جو زکوٰۃ ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ 20 دینار. 20 دینار کا جو وزن آج کے زمانے میں کیلکولیٹ کیا گیا تو 20 دینار کا وزن بنتا ہے 85 گرام، 85 گرام. اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے 22.5%، 2.5%. اب آج کے دور میں مان لو 24 کیرٹ سونے کی قیمت اس وقت 10 گرام 1,25,000 روپے کی، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، اور آپ کے پاس جو سونا ہے وہ 18 کیرٹ کا ہے، تو آپ کو 18 کیرٹ کے حساب سے نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جتنی قیمت کا آپ کے پاس 18 کیرٹ سونا ہے، اتنی قیمت میں اگر آپ 24 کیرٹ سونا لیتے تو کتنے کا ہوتا؟ زکوٰۃ 24 کیرٹ سونے کی دینا ہے، 18 کیرٹ کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے. تو اگر آپ کے پاس 22 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، تو اوریجنل سونا، حدیث میں سونے کی زکوٰۃ بتائی گئی، سونا، اوریجنل سونا 24 کیرٹ ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کسی کے پاس 18 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے تو وہ قیمت نکالے گا، مارکیٹ ویلو نکالے گا اور یہ دیکھے گا کہ 24 کیرٹ کے حساب سے اس کے پاس جو سونا ہے وہ 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں. اگر اس سے زیادہ ہے یا اتنا ہے تو اس کی 2.5%، 2.5% زکوٰۃ وہ نکالے گا. اب یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، میں بھی ساؤتھ انڈیا میں رمضان میں تفسیر کے لیے جاتا ہوں، پچھلے سال کرناٹک گیا، وہاں یہ مسئلہ سامنے آیا. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ہماری بیوی کے پاس سونا ہے، ہم نے ایک بار اس کی زکوٰۃ نکال دی، زندگی بھر کی چھٹی ہو گئی. نہیں، اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ سونا 85 گرام یا اس سے ایبب ہے، اس سے اوپر ہے، تو ہر سال آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہ کون سی بات ہوئی، ایک کپڑا ایک بار دھل دیا صاف ہو گیا، بار بار کیوں دھلا جائے؟ میں نے کہا بھائی ہر مثال ہر جگہ آپ فٹ نہیں کر سکتے. کپڑا گندا ہوتا ہے تو بار بار بھی دھلا جاتا ہے. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے مال کے اوپر اگر سال گزر رہا ہے، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے اور سال بھر سے وہ ہے آپ کے پاس، ایک سال اس کے اوپر گزر گیا تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، اور ہر سال آپ کو دینا ہے اگر وہ سونا آپ کے پاس. اور یہاں ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں،
ہندوستان میں ہمارے جو حنفی بھائی رہتے ہیں وہ عام طور سے اہل حدیثوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. ہم امام ابو حنیفہ بلکہ تمام ائمہ کا پورا احترام کرتے ہیں. ہمیں کسی امام سے کوئی عداوت اور بغض نہیں ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پر. ہماری دعوت صرف اتنی ہے کہ چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، ان کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ملتی ہے ہم لے لیتے ہیں. جو بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آتی ہے ہم پورے احترام کے ساتھ، پورے سمان کے ساتھ، پوری رسپیکٹ کے ساتھ ان کی وہ بات قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا احترام تب بھی کرتے ہیں. عورت جو سونے کا زیور پہنتی ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کسی عورت کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ عورت پہن رہی ہے تب بھی زکوٰۃ دینا ہے. اگر لاکر میں رکھا ہے، الماری میں رکھا ہے، بند کر کے رکھا ہے تب بھی زکوٰۃ دینا ہے. بہت غور سے سنیے گا، بڑا اہم مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے عورت کے پاس اگر سونا ہے اور سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے زکوٰۃ دینا ہے. لیکن امام مالک کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد کیا کہتے ہیں، باقی تینوں امام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو سونا عورت پہن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جو چیز یوز کرتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس سیمسنگ کا الٹرا موبائل ہے، کتنے کا آ رہا ہے وہ مولانا الٹرا؟ 1.25 لاکھ کا شاید آ رہا ہے، 1,20,000 40,000. آپ کے پاس 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، آپ کے پاس 15 لاکھ کی کار ہے. آپ کو نہ کار کی زکوٰۃ دینا ہے نہ موبائل کی زکوٰۃ دینا ہے. ارے یہ گھڑی جو ہوتی، گھڑی 2.5 لاکھ کی گھڑی آتی ہے، میری گھڑی نہیں ہے معاف کیجیے، لیکن لوگ پہنتے ہیں برانڈیڈ، وہ راڈو اور فلانی اور ڈیماکی، کتنی کمپنیاں آتی. ایک مرتبہ شیخ وصول اللہ عباس صاحب نے مجھے ایک گھڑی دی تھی، مکے میں ان کے گھر پہ ملاقات کرنے گیا تھا میں، تو وہ گھڑی بڑی قیمتی تھی، مجھے نہیں اندازہ ہوا. ایک دن میری اہلیہ کہنے لگی ذرا اس گھڑی کی دیکھیے قیمت کیا ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ مارا اور 5 لاکھ کی گھڑی تھی بھائی صاحب. اب بعد میں ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کے دوران وہ کھو گئی. اب وہ تو مجھے گفٹ ملی تھی، اپنی خریدی ہوتی تو ہارٹ اٹیک آ جاتا. 5 لاکھ کی گھڑی. تو گھڑی اگر آپ کے پاس 5 لاکھ کی ہے زکوٰۃ نہیں دینا ہے. آپ کے پاس گھر ہے، جس گھر میں آپ رہتے ہیں 1 کروڑ کا گھر ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے. یہ شریعت کا اصول ہے کہ پرسنل یوز کے لیے آپ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے. تو امام مالک کا کہنا ہے، امام شافعی کا کہنا ہے، امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ عورت اگر سونے کا کنگن پہن رہی ہے، سونے کا ہار پہن رہی ہے، سونے کی ایئر رنگ پہن رہی ہے، سونے کی نتھیا پہن رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا. ہاں جو الماری میں رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. اب آپ اہل حدیث علماء سے فتویٰ پوچھیے کہ مولانا اگر میری عورت کے پاس سونا ہے، کچھ وہ الماری میں رکھے ہوئے کچھ پہن رہی ہے، تو کیا سب پہ زکوٰۃ دینا ہے یا صرف جو الماری میں رکھا اس پہ دینا ہے؟ تو اہل حدیث علماء آپ کو یہی فتویٰ دیں گے کہ سب پہ زکوٰۃ دینا ہے، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات یہی ہے. نبی اکرم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا اتؤدین زکاتہا، کیا تو اس کی زکات دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گی کہ اس کنگن کی جگہ تجھے آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی. اس نے فوراً کنگن اتارا اور کہا ہے اللہ کے نبی اس کی زکات آپ لے لیجیے. پتہ یہ چلا کہ عورت اگر سونے کا زیور پہنتی ہے تو بھی زکات دینا ہے، لاک کرتی ہے الماری میں رکھتی ہے تب بھی زکات دینا ہے. تو سونے کا نصاب آپ سمجھ گئے، 85 گرام سونے پر زکات ہے. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب جو حدیثوں میں بیان کیا گیا 200 درہم پہ زکات دینا ہے. 200 درہم کا آج کے زمانے کے حساب سے جب وزن کیا گیا تو 595 گرام چاندی کا وزن نکلتا ہے. اگر کسی کے پاس 595 آدھا کلو سے کچھ اوپر لگ بھگ 600 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس چاندی پر اس کو زکات دینا ہے. کتنی دینا ہے؟ 2.5%. اگر 1 لاکھ کی چاندی ہے تو 1 لاکھ میں 2,500 کی اس کو زکات دینی. اگر 10 لاکھ کی چاندی ہے تو 10 لاکھ میں اس کو 25,000 روپیہ زکات کا نکالنا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے.
ہمارے یہاں کرنسی نوٹ کی شکل میں ہوتی ہے، پیارے نبی کے زمانے میں کرنسی سونا اور چاندی کی شکل میں تھی. تو آج ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہے یا جو گھر میں کیش رکھا ہے اس کی زکات کیسے نکالیں گے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے سونے کے حساب سے نکالیں گے، کچھ کہتے ہیں چاندی کے حساب سے نکالیں گے. زیادہ مضبوط بات یہ ہے چونکہ سونا اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے. بھائی 85 گرام سونا کتنے کا ہو جائے گا؟ اب ہے کوئی میتھمیٹکس کا ماہر آدمی؟ کوئی ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں میتھ کے؟ بھائی 10 گرام سونا اگر 1,25,000 کا ہے، 10 گرام سونا اگر 1,25,000 کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 85 گرام سونا 10 لاکھ کے اوپر کا ہو جائے گا. یعنی آپ اگر سونے کے حساب سے کیش رقم کی زکات نکالیں تو 10 لاکھ تک کی رقم زکات سے بچ جائے گی. اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ کرنسی میں، بینک بیلنس میں، پیسے میں ہم زکات کے لیے چاندی کو نصاب مانیں گے. اب چاندی کی موجودہ کرنٹ قیمت کیا ہے آپ پتا کر لیجئے اور اس میں آپ نکال لیجئے کہ 600 گرام چاندی کی کتنی قیمت نکلتی ہے. اگر مثال کے طور پہ چاندی کی قیمت اس وقت اگر 2 لاکھ ہے اور 2 لاکھ روپے میں 1 kg چاندی مل رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کرنٹ قیمت آپ پتا کر لیجئے، تو آپ کو 2 لاکھ روپے کے حساب سے 600 گرام چاندی یعنی لگ بھگ 1,20,000 روپیہ 600 گرام چاندی کی قیمت ہوئی. اگر اتنا آپ کے پاس بینک بیلنس ہے یا اتنا آپ کے پاس گھر میں کیش پیسہ ہے اور وہ پیسہ آپ کے پاس سال بھر رہتا ہے، اس پر آپ کو زکات نکالنا ہے. کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%، 2.5% آپ کو زکات نکالنا ہے. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے 25,000 نکالنا ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے 2,500 روپیہ نکالنا ہے. یہ چاندی کی زکات ہو گئی، سونے کی زکات ہو گئی، کیش کی زکات ہو گئی. اب ایک بزنس مین آدمی ہے، اس کی یہاں دکان ہے جے نگر میں اور دکان پہ اس کے 10 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی 10 لاکھ کا مال ہے، بک گیا تو 8 لاکھ کا بچا، اور مال آ گیا تو 15 لاکھ کا ہو گیا. وہ کیسے زکات نکالے گا؟ تو اس کا بھی طریقہ سمجھ لیجیے. تجارت کرنے والا بزنس مین زکات کیسے نکالے گا؟ وہ اپنے سارے ایسٹس کی قیمت نکالے گا. اگر وہ دکاندار ہے تو دکان پہ جتنا مال ہے اس پورے مال کا کیلکولیشن کرے گا. مان لیجئے کہ اگر اس کی دکان پہ 10 لاکھ کا مال ہے، اس کو نوٹ کر لے گا 10 لاکھ روپیہ میرے پاس مال کی شکل میں. پھر بینک میں بیلنس کتنا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا، پھر کیش کتنا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا، پھر مارکیٹ سے جو پیسہ لینا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا، اور پھر مارکیٹ میں جو پیسہ دینا ہے اس کو مائنس کرے گا، اور اس کے بعد جو رقم آئے گی وہ اس کا پورا مال زکات مانا جائے گا اور اس کا 2.5% اس کو نکالنا ہے. چونکہ تجارت اور بزنس میں مال روٹیٹ ہوتا رہتا ہے اس لیے اس میں ہم سال کا کوئی ایک دن فکس کر لیں گے. مثال کے طور پر ہم رمضان کی 1 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو اگر زکات نکالتے ہیں، ہم 10 تاریخ کو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنے کا مال ہے، کتنا کیش ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا مارکیٹ میں دینا ہے، کتنا لینا ہے. اس حساب سے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو مال تجارت آئے گا اس کا 2.5%، اگر اس کا پورا مال 20 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ میں وہ 50,000 کی زکات نکالے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گئی آپ کی سونے کی زکات، چاندی کی زکات، کیش کی زکات، مال تجارت کی زکات. اب آئیے چونکہ دیہات میں کھیتی بھی ہوتی ہے، کھیتی کی زکات ہم کیسے نکالیں گے؟ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا کھیتی کی زکات ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو، جو تم حلال کمائی کماتے ہو، پاک کمائی کماتے ہو، اس میں سے زکات نکالو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے ہم نے نکالا ہے اس میں سے بھی زکات نکالو. پتہ یہ چلا کہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پر بھی آپ کو زکات دینا ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ سونے کی زکات کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. چاندی کی زکات کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. کیش کی زکات کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. مگر کھیتی کی زکات کب دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کٹے اسی دن اس کا حق دو. جس دن آپ نے کھیتی کو کاٹا ہے، دھان کو کاٹا ہے، مکئی کو کاٹا ہے، اسی دن اس کی زکات آپ کے اوپر فرض ہو گئی.
اچھا، اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، چاہے پھل فروٹ کی زکات ہو چاہے اناج کی زکات ہو، اس میں دو کنڈیشن ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ناپی یا تولی جا سکتی ہو، جیسے آم ہے تولا جا سکتا ہے، جیسے آپ کا کوئی بھی پھل ہے جو تولا جا سکتا ہے اور اسٹور کیا جا سکتا ہے، اس پہ آپ کو زکات دینا ہے۔ اناج میں آپ کا مکئی ہو گئی، گیہوں ہو گیا، اور اسی طریقے سے دھان ہو گیا، ان سب کی آپ کو زکات دینا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا فیما سقط السماء او کان عسریا العشر، کہ جو آسمانی بارش سے جس کی سچائی ہو رہی ہے، آپ کو الگ سے ٹیوب ویل نہیں لگانا پڑ رہا ہے، آپ کو نل نہیں لگانا پڑ رہا ہے، آپ کو پمپ نہیں لگانا پڑ رہا ہے، آسمانی بارش سے یا ندی سے یا نالے سے وہ سیراب ہو جا رہی ہے، یا خود بخود اس کی سچائی ہو جا رہی ہے، زمین کی اپنی تری سے وہ چیز تیار ہو جا رہی ہے، اس پہ آپ کو 10% زکات دینا ہے۔ جتنی بھی آپ کے پاس وہ چیز پیدا ہو رہی ہے اس کا 10واں حصہ، اگر آپ کے پاس، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی میں بتاؤں گا، 1 کنٹل اگر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو 1 کنٹل پہ آپ کو 10 کلو دینا ہے۔ لیکن اگر آپ خود سینچائی کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، مشین کے ذریعے، پمپ کے ذریعے، تو پھر اس کا ہاف آپ کو دینا ہے، یعنی 5% آپ کو زکات دینا ہے، آپ کو 100 روپے میں 5 روپیہ زکات دینا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلے کا نصاب کیا ہے، کتنے غلے پر ہمیں کتنے اناج پہ زکات دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فیما خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے۔ ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 سا کا، 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے، اور ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اس کیلکولیشن کے حساب سے 5 وسق کا مطلب ہو گیا 7.5 کنٹل۔ اگر آپ کا دھان 7.5 کنٹل ہے، مکئی 7.5 کنٹل ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی اناج آپ پیدا کر رہے ہیں اس پر اگر 7.5 کنٹل یا اس سے زیادہ وہ نکل رہا ہے تو جس دن آپ کٹائی کرتے ہیں اس کی زکات آپ کو دینا ہے، چاہے آپ اسی کی شکل میں دیجئے جو اس کی مارکیٹ ویلو ہے، اس مارکیٹ ویلو کے حساب سے۔ اگر آپ آسمانی بارش سے کھیتی ہو رہی ہے تو 10% دینا ہے، اور ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے کر رہے ہیں تو 5% دینا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے سبزی نکالی ہے، آلو بویا ہے، ہم نے بیگن بویا ہے، ہم نے سبزی اپنے کھیتوں میں بوئی ہے، تو سبزی کی زکات دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فی الخضراوات صدقہ، سبزی کی آپ کو کوئی زکات نہیں دینا ہے، لیکن ہاں اگر وہ سبزی آپ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، آپ اپنے یوز میں لے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بانٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سبزی پہ زکات نہیں ہے، لیکن سبزی آپ بیچ دیتے ہیں تو پھر وہ مال تجارت ہے۔ جب آپ اس کو بیچیں گے تو اس سے جو قیمت آپ کو مل رہی ہے اس قیمت کو آپ اپنے کیش رقم میں جوڑیں گے۔ اگر وہ کیش رقم آپ کی 595 گرام چاندی سے اوپر کی بن رہی ہے تو اس کی زکات آپ کو، اگر آلو آپ اپنے کھیت میں بو رہے ہیں اور آلو آپ نے مان لیجیے بیچ دیا، 2 لاکھ کا آلو بک گیا یا 2 لاکھ کی آپ کی سبزی بک گئی، تو وہ 2 لاکھ روپیہ آپ کے کیپٹل میں جوڑا جائے گا اور اس کی زکات آپ کو نکالنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، مکان پہ زکات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے، زمینوں کا کاروبار کر رہا ہے، 10 لاکھ کی زمین کٹیہار میں لے کے بیٹھا ہے، 10 لاکھ کی پورنیہ میں لے کے بیٹھا ہے، 10 لاکھ کی ارریہ میں لے کے بیٹھا ہے، تو اب یہ زمین اس کی مال تجارت مانی جائے گی۔ اور جس طریقے سے دکاندار اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا جتنی زمینیں اس کے قبضے میں ہیں ان کی وہ زکات نکالے گا۔ کرنٹ ویلو، اگر ہم نے 10 لاکھ کی زمین خریدی تھی اور اس مقصد کے لیے خریدی تھی کہ زیادہ قیمت ہوگی تو بیچ دیں گے، انویسٹمنٹ کے پرپس سے خریدی تھی اور سال پورا ہو رہا ہے تو ہمیں زکات دینا ہے۔ ہاں اگر ہم نے زمین اس لیے خریدی تھی ہمارے بچوں کے کام آ جائے، یا ہمارا مقصد کلیئر نہیں، ہم نے زمین خرید کے چھوڑ دی، ہم اس میں دکان بھی بنا سکتے ہیں، مکان بھی بنا سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اگر مقصد کلیئر نہیں ہے تو زکات نہیں دینا۔ اگر مقصد کلیئر ہے کہ آپ نے بزنس پرپس سے زمین خریدی تھی تو زمین کو بھی زکات، زمین پر بھی زکات آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، اگر آپ کے پاس زمین ہے، گھر ہے،
تو گھر پہ تو زکات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں لوگوں کو کرائے پہ رکھتے ہیں، دکانیں کرائے پہ آپ نے دے کے رکھی ہے، ہوٹل کھول کے رکھا ہے، پیٹرول پمپ کھول کے رکھا ہے، تو اس سے جو رینٹل آ رہا ہے، جو کرایہ آ رہا ہے، اس کرائے پر آپ کو زکات دینا ہے۔ وہ کرایہ آپ کی کیپٹل میں جوڑا جائے گا اور اس کی زکات آپ کو نکالنی پڑے گی۔ اب اس کے علاوہ زکات کے متعلق کچھ باتیں اور آپ سمجھ لیجیے۔ زکات میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ زکات مسلمان پر فرض ہے اور اس کے اوپر فرض ہے جو اس مال کا مالک ہو۔ جب تک آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، آپ کو اس کی زکات نہیں دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کنڈیشن علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آزاد کو زکات دینا ہے، غلام کے اوپر زکات فرض ہے۔ تو زکات کی یہ ساری کنڈیشن اگر پوری ہو رہی ہے تو آپ کو زکات دینا ہے، اور اگر آپ زکات نہیں دیں گے تو میں نے حدیثیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی، قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنائی کہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں نکالتی ہے الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں سوکھا پڑ گیا، کسان نے آتم ہتیا کر لی، پیداوار نہیں ہوئی، آم کی فصل برباد ہو گئی، دھان کی فصل برباد ہو گئی۔ یہ جو فصلیں برباد ہو رہی ہیں، یہ جو بارش سمے سے نہیں ہو رہی ہے یا زیادہ ہو جا رہی ہے یا بہت کم ہو رہی ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آج اپنے مال کی ہم زکات صحیح طریقے سے نہیں نکالتے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم انڈین گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز میں جی ایس ٹی دے رہے ہیں، سال میں انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ہم زکات کیوں دیں؟ اگر ایسی بات کوئی کہتا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے وہ انسان۔ زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے، معاف کرنا، آپ جی ایس ٹی دیتے ہیں، یہ ٹیکس ہے جو انڈین گورنمنٹ آپ سے لیتی ہے۔ زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکات عبادت ہے، زکات آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ یہ مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا میرے پیارے ساتھی۔ جس دن آپ مریں گے یہ سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، اس مال کی محبت لے کے سینے میں قبر میں چلے جائیں گے، اور منکر نکیر آئیں گے، وہاں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا میرے ساتھی۔ آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز میں آپ نے اگر کسی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، اگر امام صاحب نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھی ہوگی تو دوسری رکعت میں یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے میرے بندو، اللہ نے تم کو جو روزی دی اس میں سے خرچ کرو، اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور انسان یہ کہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بہت صدقہ خیرات کروں گا، میں بہت زکات نکالوں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ موت کا ٹائم جہاں فکس ہے میرے بھائیوں، جب فکس ہے وہی موت ہے۔ ابھی بڑی کرنٹ نیوز آپ نے سنی ہوگی، جو سعودی عرب میں حادثہ ہوا ہے اور عمرہ کرنے والے زائرین کی جو بس ٹکرا گئی ہے جا کر کے ڈیزل کے ٹینکر سے۔ کتنا خطرناک حادثہ ہوا، ایک ہی فیملی کے 17 لوگ ہلاک ہو گئے، اس میں دادا بھی ہے، اس میں پوتا بھی ہے، اس میں بہو بھی ہے، اس میں سسر بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آرام سے بس میں سو رہے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، گھر جائیں گے، لوگوں کو کھجور بانٹیں گے، زمزم بانٹیں گے، فوٹو دکھائیں گے، اپنے عمرہ کی داستان سنائیں گے، اپنے سفر کی داستان سنائیں گے۔ آج وہ خود داستان بن گئے، آج ان کی لاشوں کا اتا پتہ نہیں ہے، جل کے خاک ہو گئے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکات میں چوری نہ کرو، اپنے مال کی زکات نکالو۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز کے تو پابند ہوتے ہیں، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن زکات کے معاملے میں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ نوٹ کر لو، اسلام کے 5 پلرز میں روزے کا نمبر 4تھے نمبر پہ ہے اور زکات کا نمبر 3رے نمبر پہ ہے۔ زکات روزے سے بھی زیادہ اہم ہے، روزہ بعد میں ہے، زکات پہلے ہے۔ اور آپ کبھی غور کیجئے گا، قرآن میں جہاں جہاں نماز کا بیان ہے وہاں پیرلل ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے زکات کا بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرتے رہو۔ آپ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھیے کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکات کا ذکر کیا۔